آگے بڑھیں گے، تلاوت کریں گے ہم اعمال کی کتاب میں سے جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم 8ویں آیت سے اس کا آغاز کریں گے، 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ کون پڑھنے میں رہنمائی کریں گے؟ دے دیں مائک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اور اس کا 6واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اور استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے اس عبادت خانہ سے جو لبرتینیوں کو کہلاتا ہے اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیہ کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اس سے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں۔ اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ گزشتہ جب کلاس ہماری ختم ہوئی تو 2 سوال ایسے تھے جو جواب نہیں دیا گیا۔ ایک نمبر 1 تھا جو پوچھا گیا تھا نکلاؤس کے بارے میں، کہ نکلاؤس جو تھا وہ 9 مرید یہودی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس تعلق سے مزید وضاحت کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کہ ضرور اس کی وضاحت کی جائے، چونکہ ہم نے اب تک یہی سنا ہے کہ جو یہودی ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے دوسری قوموں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے ہیں، یعنی جو پیدائشی یہودی ہے وہی یہودی ہے، باقی لوگ یہودی نہیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری جو کہہ لیں کہ وربل جو باتیں ہیں یا تفاسیر ہیں ہم یہ سنتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں مقدس لوکا نے خاص طور پہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نکلاؤس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 باب کی 5ویں آیت کا آخری حصہ ہے، نکلاؤس کو جو 9 مرید یہودی، 9 مرید سے مراد نیا، جو نیا ابھی نیا ہے اس نے یہودیت کو قبول کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں گنجائش موجود تھی۔ اوکے، ہاں جی، اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں اس بات؟ چپ کر گئے ہیں۔ گنجائش تھی یہودیوں میں کہ غیر قوموں کو وہ اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اوکے، گنجائش اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ حوالہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مقدس لوکا اس بات کو بیان کریں تو ایسا ہی ہے، اگر کوئی غیر قوم کا شخص ہے، اگر وہ یہودیت میں آنا چاہتا تو اس کے لیے اپرچونٹی تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں، قبول کرنے میں، تو روت جو موابی تھی وہ یہودی مذہب میں شامل کی گئی، راہب فاحشہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی ان کا تذکرہ ہے کہ انہیں یہودی مذہب میں شامل کیا گیا، سو اس لیے ہمیں اس بات کو قبول کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ یہودی مذہب میں غیر اقوام کے لوگوں کو شامل کر لیا جاتا تھا، اور اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے جو مقدس لوکا نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب ان کا طریقہ کار کیا تھا
غیر قوموں کو یہودی مذہب میں شامل کرنے کا یہ کبھی پریچ نہیں کرتے تھے. یعنی جیسا کرسچن مذہب ہے, مشنری مذہب ہے, یا ہم جس طور سے لوگوں کو پریچ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, یہودی ایسا نہیں کیا کرتے تھے. یہودی کبھی بھی لوگوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتے تھے, آج بھی نہیں کرتے اور اس وقت بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو پیدائشی یہودی ہے صرف وہی یہودی ہے. ہاں, اگر کوئی خود سے ان کے خدا کو قبول کر لے, خود سے ان کے خدا کو قبول کر لے, ان کا کلمہ پڑھ لے, اور اسی طرح سے خود سے ان کی جو شریعت ہے اس کو مان لے, اور اس کے بعد جو میل حضرات ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو ان کے لیے ختنے کی رسم ہے کہ اگر وہ اپنا ختنہ بھی کرا لیں تب وہ آ کر یہودی مذہب میں شرکت کر سکتے ہیں. اب اگر میل کے لیے ختنہ ہے تو جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک رسم بتائی جاتی ہے, مکوا, جو بیپٹزم جیسے ہم بپتسمہ دیتے ہیں نا پانی میں غسل دینا, تو ایسے ہی پانی میں یہ لوگ غسل دیا کرتے تھے. مکوا جو رسم ہے اس کو منایا کرتے تھے. یا میں لکھ دیتا ہوں, یہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. مکوا ایک رسم ہے جس کو آج کی زبان میں بپتسمہ کہا جاتا ہے. جو خواتین ہیں, مرد بھی لیا کرتے تھے, یہ مرد ایک تو ختنہ کرایا کرتے تھے, اس کے بعد مکوا یعنی ان کا جو وہاں پر طہارت کے لیے, پاکیزگی کے لیے غسل دیا جاتا تھا ایسے لوگوں کو جو یہودی مذہب میں آنا چاہیں. اب ہماری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ خود لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے, لیکن اگر کوئی یہودی مذہب میں آنا چاہے تو اس کے لیے نمبر 1 کیا ہے؟ ہاں جی, نمبر 1 ختنہ لکھ دیا, اور ختنہ. نمبر 2 شریعت کو مانے, اور مکوا, ٹھیک ہے, رسومات جو ہیں, اور کلمہ ان کا پڑھے, مطلب ان کے خدا کو مانے. اوکے, اگر کوئی شخص یہ کام کر لیتا ہے خود سے, وہ بلائیں گے نہیں, اگر کوئی خود سے ایسا کر لے تب وہ اس شخص کو یہودی مذہب میں شامل کر سکتے ہیں. ادروائز اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہودیت میں آ جائے یا یہودیت کو قبول کر لے. اوکے, یاد رہے گا یہ. ہاں جی, نمبر 2 ایک اور کویسچن جو پوچھا گیا تھا, وہ بھی میرا خیال ہے بھائی آئے نہیں ہیں, جاوید, کیا نام تھا اس کا, ہارون جاوید, ہاں اوکے, شاید آن لائن سن رہے ہوں. انہوں نے پوچھا تھا کہ آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں, مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط, اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت. 11واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے, 3 بار بینت لگے, 1 بار سنگسار کیا گیا. اب یہاں جو لکھا ہے کہ وہ سنگسار یعنی مقدس پولس کو سنگسار کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے ان کا, بڑا اچھا سوال ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے تمام اسٹوڈنٹس کو جو سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ سوال پوچھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں تک خدا کے کلام کی آواز جاتی ہے. اوکے, اور آپ کا انٹرسٹ بھی شو ہوتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو
किस तरह से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिंदा हुए हैं, उन्हें नई जिंदगी मिली है, या इस संसार करने में क्या राज है, क्या भेद है? हाँ जी, कोई बताए? हाँ जी तारिक साहब। मैं कहा जवाब ले लिए, पिछली दफा देने लगा सी। सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ हाँ, सर जो स्टीफनस था ना, जब उसे संसार किया गया तो वो कलाम को बोलता जा रहा था। इसके बरक्स जो था पलूस, वो नहीं था बोलता। जब उसको संसार किया गया तो जब स्टीफनस जब तक मर नहीं था गया ना, उसको पत्थर मारना उन्होंने छोड़ा नहीं था। लेकिन पलूस को जब थोड़े से पत्थर मारे गए, वो चुप था और लोगों ने समझा कि वो मर गया। लेकिन जैसे ही लोग जाते थे वो उठता था और चला जाता। ये कहाँ पे लिखा है? ये सर मैं कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया, मैंने ऐसे सुना है। नहीं, हम कि तो वो मानते ही नहीं है जो अपने जहन का इस्तेमाल करता अच्छा था। अपने जहन का इस्तेमाल की। चलो तालियां बजा दें भाई, उसने अपने जहन से बताया है। लेकिन हम यहाँ सीखते हैं कि हमारा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या है? बाइबल मुकद्दस है। ठीक, हाँ नहीं, जो ये बात कर रहे हैं वो लिखी है कि वो बोल रहा था, वो खामोश था। ये नहीं लिखी। ओके, चाय तो नहीं पिलाते तारक इस अपना शौकत साहब को? हैं? मुझे लगता है कोई है आज। ओके, सपोर्ट कर रहे हैं ना उनकी बात को, तो मैं पता नहीं चाय चुदा को होएगा मसला। ओके, अच्छा, ये जो मुकद्दस पौलुस ने यहाँ पे हवाला दिया है कोरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हुए, आए ज़रा इसकी डिटेल देख लेते हैं। एमाल की किताब, इसका 14वां बाब, रसूलों के एमाल, इसका 14वां बाब, 19वीं 20वीं 2 आयात लिखा है। फिर बाज यहूदी अंताकिया और इकनियुम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संगसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। अब ये वो वाक़या है जिसे मुकद्दस पौलुस ने कोट किया है कि उसे क्या किया गया? संसार किया गया। और इस ताल्लुक से 2 स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं। नंबर 1 ये है जो ज़्यादा मोतबर माना जाता है स्कूल ऑफ थॉट, वो ये है कि मुकद्दस पौलुस जो हैं जब ये इस बात को बयान कर रहे हैं तो इस वक्त इनकी मौत वाक़ई नहीं हुई थी, इनकी मौत वाक़ई नहीं हुई थी। अगर हुई होती तो वो ये ज़रूर वहाँ पे लिखते कि मैं तो जब मुझे संसार किया गया तो मर भी गया था, एक दफ़ा मर भी गया। लेकिन उनकी खामोशी जो है बस इस बात का तज़किरा जो है इस बात को जाहिर करता है कि संसार तो किया गया है लेकिन वो मरे नहीं है। हाँ, उन्हें डाउट हुआ है, शक हुआ है संसार करने वालों को कि ये मर गए हैं। देखें ज़रा दोबारा से। फिर बाद यहूदी अंताकिया और इकनियुम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके क्या किया? पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर, मतलब उन्हें लगा है कि इसकी डेथ हो गई है, मर गया, लेकिन वो मरे नहीं थे। क्योंकि अगर मरे होते तो ज़रूर जब वो अपने संसार होने की गवाही दे रहे हैं तो साथ ये ज़रूर लिखते या बयान करते कि मैं तो संसार करने पे मर गया था। अब ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है, ख्याल है कि वो मरे नहीं थे। नंबर 2 ये है जो दूसरे कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, लेकिन ये कुछ हैं, सारे नहीं, ज़्यादा मोतबर ख्याल है कि इनकी डेथ नहीं हुई। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। वो अपनी सपोर्ट के लिए हवाला देते हैं कि जब मुकद्दस पौलुस कोरिन्थियों के ख़त के दूसरे बाब में बयान करते हैं कि उन्हें तीसरे आसमान तक उठाया गया,
تو کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی واقعہ ہے جب انہیں سنسار کیا گیا اور اس وقت انہیں آسمان پر، تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن یہ زیادہ معتبر خیال نہیں ہے. اوکے، ہاں جی، سوال کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ ہاں جی طارق صاحب. چلو لیکن اچھی کوشش کی ہے. ہاں کول ہی صاحب، ہاں اپنی طرف سے نہیں کرنی نیکسٹ ٹائم. اوکے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم جب خدا کے کلام کی تفسیر کریں تو ہم اپنے میننگز کلام میں ڈالیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. ہم نے کہاں سے میننگ نکالنے ہیں؟ بائبل مقدس میں سے نکالنے ہیں. اوکے، 8ویں آیت سے ہم نے آج جو کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، 6 باب کی 8ویں آیت سے لکھا ہے، استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا، لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا. پریز گاڈ. سو استفنس کی، ہاں جی، ہاں کھانا کھونا تقسیم کرنا کوئی بڑی خدمت تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، ٹیبل سجانا اور جو دیگر چھوٹی خدمتیں ہیں وہ کرتے ہوں گے. لیکن کیسی حیرانی کی بات ہے کہ خدا انہیں منادی کے لیے اور میریکلز، معجزات کے لیے بھی استعمال کر. اور یہ ایسی خدمت ہے جو رسولوں کے پاس بھی ہے، مطلب رسول بھی قوت سے بھرا ہوا. کس سے؟ فضل اور قوت سے بھرا ہوا. پریز گاڈ. معجزات تو ہو رہے ہیں، میریکلز تو ہو رہے ہیں، عجیب کام اور نشانات تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے، اس کے پیچھے جو سمجھ لیں سورس ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ استفنس خود نہیں ہے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ استفنس فضل اور قوت سے. یعنی یہ خدا کا اس پر کیا تھا؟ فضل تھا. وہ اس لائق نہیں تھا، اس میں کوئی کوالٹی نہیں تھی. یہ خدا کے فضل کی بدولت میریکلز، معجزات ہو رہے تھے. بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے ایسا دیکھ کر، پڑھ کر، کہ خدا کے کلام میں روح القدس نے جب ایسے میریکلز، معجزات کا تذکرہ کرایا ہے مختلف مصنفین سے، شاگردوں کے وسیلے، رسولوں کے وسیلے، اور مختلف اور جو جیسے اسٹیفنس جیسے خادم جو ہیں ان کے وسیلے میریکلز ہوتے ہیں، تو خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے اور خاص نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ میریکلز ان کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، پیچھے کوئی اور قوت ہے، کوئی اور طاقت ہے جو معجزات کر رہی ہے. جیسے مقدس پطرس اور یوحنا کے وسیلے جب ایک لنگڑا جو ہے اس کو شفا ملی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کس کی قوت ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کی. کس کی قوت ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کی. ابھی بھی اسٹیفنس کے بارے میں بھی بہت ہی کانشیسلی انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. پھر یہاں ایک اہم تھیولوجیکل جو ایک پوائنٹ یا نقطہ موجود ہے، اگر آپ دیکھیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت، کوئی بھی آپ میں سے پڑھنے میں رہنمائی کریں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب 49ویں آیت، کوئی بھی پڑھ دیں. کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ مائک لے لیں پلیز. تو ہمیں مقدس میں سے ہم دیکھیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. آمین. اعمال کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت بھی کوئی پڑھ دے آپ میں سے پلیز.
जल्दी जल्दी पढ़ें तो बड़ा टाइम लगा देंगे। बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप लोग। रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो आगे। तुम कुव्वत पाओगे हाँ हाँ, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। अच्छा, एक बात जो बड़ी कॉमन आपने इन 3 हवालाजात में देखी है, एक तो हमने जो एमाल की किताब इसके 6ठे बाब में से देखा है 8वीं आयत, और फिर मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 24वां बाब 49वीं आयत, और फिर एमाल की किताब पहला बाब और इसकी 8वीं आयत। क्या कॉमन चीज़ देखी है? कुव्वत। रूहुल कुद्स के साथ किसका जिक्र है? कुव्वत का। किसका जिक्र है? कुव्वत का। सो इसका मतलब ये है कि जो अजीब काम या निशानात जाहिर हो रहे हैं ये इसकी अपनी कुव्वत नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स की कुव्वत है जो इनमें से होकर काम कर रही है। और खुदा सिर्फ रसूलों ही के ज़रिए से ऐसा नहीं करता है, बल्कि ये यूनानी माइल यहूदियों जो लोग रद्द किए जा रहे थे, या जिन्हें कह लें कि जिनकी बेवाओं के साथ भी दुरुस्त सलूक नहीं किया जा रहा था, ये वो लोग हैं जिनको खुदा के नज़दीक ये शुमार नहीं है कि ये इब्रानी यहूदी हैं या यूनानी माइल यहूदी हैं। इसकी ज़ात क्या है या उसकी ज़ात क्या है, ये किस तरह का नज़र आता है, वो किस तरह का नज़र आता है। जैसे बुजुर्ग शमूएल जो हैं, वो जब दाऊद को मसा करने के लिए गए तो उन्होंने, चूँकि इंसान है ना, तो जाते ही जब बड़े बेटे को इलियाब को देखा तो क्या कहा कि यकीनन खुदा का ममसू दराज कद है, हैंडसम है और इतना अच्छा लग रहा है। सो उसे उन्होंने समझा कि यही है। लेकिन खुदावंद की क्या आवाज़ आई कि तू इसके कद की बुलंदी को ना देख, क्योंकि तू तो जो आंखों से देखता है उससे फैसला करता है, लेकिन खुदा जो है वो दिल पर निगाह करता है। सो खुदावंद के नज़दीक कोई इस बात की तफरीक नहीं है कि ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, इसका कद कैसा है, इसकी लुक कैसी है, ये नज़र कैसा आता है। खुदावंद कहाँ नज़र करता है? दिल पर। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टिफनेस की ज़िंदगी, जैसे ऊपर हमने इसके क्राइटेरिया को देखा कि क्राइटेरिया क्या है कि एक तो वो रूह और दराई से भरे हों, और फिर वो नेक नाम हो, फिर वो क्या हो? नेक नाम। तो इसका मतलब ये है कि इसका अंदर और बाहर, जाहिर और बातिन जो है वो एक है, एक जैसा है। सो जब ऐसी किसी भी शख्स की हालत हो तो यकीनन खुदावंद उसे अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे स्टिफनेस को खुदा ने अपनी कुव्वत और कुदरत के लिए इस्तेमाल किया है। आमीन। आगे 9वीं आयत में लिखा है कि उस इबादत खाने से जो लिबर्तीनियों का कहलाता है और कुरीनियों और सिकंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्टिफनस से बहस करने लगे। क्या करने लगे? यहाँ एक इबादत खाने का हवाला दिया गया है। इबादत खाने के बारे में अब हमें, मेरा नहीं ख्याल, सीखने की ज़रूरत है, ऑलरेडी जानते हैं। हाँ जी, क्या है इबादत खाना? हाँ, सलाह कर लो यार। शौकत साहब, हाँ, वेरी गुड। सो जहाँ कम अज़ कम 10 लोग मौजूद हों, वो क्या कर सकते हैं? अपना एक इबादत खाना बना सकते हैं जहाँ वो खुदा की इबादत कर सकते हैं। और इबादत खाने में काम जो किया जाता है, नंबर 1 दुआ की जाती है, नंबर 2 कलाम शेयर किया जाता है, और नंबर 3 वहाँ पर मिलकर लोग इबादत किया करते थे। ओके, अब यहाँ लिखा है लिबर्तीनियों। चूँकि यहाँ पे जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उर्दू ज़ुबान में, उसी को कह लें कि ट्रांसलिटरेट कर दिया गया है, उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, ट्रांसलिटरेट कर दिया गया है, यानी वैसे ही लिख दिया गया है जैसा ये लफ्ज़ मौजूद है। सो इससे मुराद ये है लिबर्तीनियों
के लिए जो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन की गई है वो फ्रीडम की गई है कि जो ऐसे लोग जो आज़ाद किए गए थे, ऐसे लोग जो आज़ाद किए गए उनका इबादत खाना है। और ये जो साथ आपको नाम मिल रहे हैं ये तमाम नाम डिफरेंट एरियाज के मुख्तलिफ इलाकों के नाम हैं। सो एक ख्याल पेश किया जाता है कि मुमकिन है ये वो लोग हैं जो पहले गुलाम थे और बाद में क्या कर दिए गए, आज़ाद कर दिए गए, शायद ये उनका इबादत खाना है। और फिर एक और ख्याल है कि शायद ये वो यहूदी हैं जिन्हें 63 कबल अज़ मसीह में पोम्पे ने कैद किया था और बाद में इनको रिहा कर दिया था। ये तमाम लोग मिलकर मुक़द्दस स्तिफनस से क्या करने लगे हैं, बहस करने लगे हैं। इनमें कुरेनी है जिनका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका से है, स्कंदरिया यानी जो अलेक्जेंड्रिया है वहाँ से जो मिस्र में था, और उसके बाद क्लिकिया यानी ये वो इलाका है जहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल की पैदाइश भी हुई, तरसुस का इलाका है। फिर आसिया यानी जो एशिया का इलाका है जहाँ से तुर्की जिस एरिया में, या हमारा भी खित्ता इसी इलाके में आता है। सो मुक़द्दस स्तिफनस के ये मुखालिफिन जो हैं ये मुकामी नहीं हैं बल्कि ये सब के सब जो हैं ये यूनानी माइल यहूदी हैं। कौन से हैं? क्योंकि हमने सीखा था कि इब्रानी माइल यहूदी कौन से हैं, जो यरूशलेम में रहते हैं, लेकिन जो यूनानी माइल यहूदी हैं वो यहूदी हैं जो यरूशलेम से बाहर दूर के मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, गैर अक़वाम में रहते हैं, और जिनकी बुनियादी या मादरी ज़ुबान जो है वो इब्रानी नहीं है बल्कि वो यूनानी बोलते हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने इस पे सीखा था। सो जो लफ्ज़ यहाँ स्तिफनस के साथ बहस के लिए इस्तेमाल हुआ है, यही लफ्ज़ जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ यहूदी बहस किया करते थे तो यही सेम वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि जैसे ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को सताते थे, तंग करते थे, बहस मुबासा करते थे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस उससे पूछते थे, इल्ज़ामात लगा देते थे और उसे मुख्तलिफ लिहाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये समझते थे कि ये गलत है, लेकिन हम सब जो हैं वो दुरुस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर रहनुमाई फरमाए कि यहूदी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाया करते थे जब उससे बहस मुबासा किया करते थे। माइक ले लें, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ जो आप बताएंगे। हाँ जी, चौकस साहब जी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। सर एक तो वो खुदा यीशु मसीह को मसाया नहीं मानते थे। नहीं, इल्ज़ाम क्या लगाते थे? ठीक है, मसाया नहीं मानते थे, चलो इससे आगाज़ कर लेते हैं। और कि ये खुदा के की हदायत से नहीं बल्कि देवी देवताओं या बालज़बूल की मदद से जो है वो। वेरी गुड, इस तरह के जो बातें की उन्होंने बालज़बूल की। हाँ, और ये सबत के दिन जो है नहीं वो मानता, शिफा देता, सबत को नहीं मानता और झूठी तालीम। वेरी गुड। और हाँ, वेरी गुड। आज तारक इनकी बड़ी आवाज़ आ रही है। शौकत साहब, मुझे लग रहा है चाय पी के आए आज हैं। हाँ जी, क्या बताया शौकत साहब? इंसान होकर गुनाह कैसे माफ़ कर सकता है, गुनाह कैसे माफ़ कर सकता है, और कुफर बकता है। वेरी गुड, कुफर बकता है। और हाँ जी, गुनहगारों के साथ खाता पीता है। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड।
यहूदियों का बादशाह और खुदा की बादशाही की झूठी गवाही देता है। बादशाही की झूठी गवाही और ओके हो गया। और इसे क्या कहते थे कि ये सामरी है, क्या है? फिर कहते थे कि ये गुनहगार है। और हाँ वो हो गया बल्ज़बूल। वेरी गुड। सो ये सारे इल्ज़ामात ये खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया करते थे। ओके, ऑनलाइन भी जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं, आप भी कमेंट्स में जो आपके ज़हन में पॉइंट्स हैं बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह के इल्ज़ामात या इसी तरह की बहस जो है अब किसके साथ चल रही है? स्टिफनस के साथ चल रही है। सो यहाँ एक और बड़ी काबिल गौर बात आपको मिलेगी, नवी आयत जो हमने पढ़ी है कि उस इबादत खाने से जो लिबर्टीनियों का कहलाता है और कुरीनियों और सिकंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और आसिया के थे, बाज़ लोग उठकर स्टिफनस से क्या करने लगे? बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला न कर सके। प्रेज गॉड। अब कैसी खूबसूरत बात है कि यहाँ जो यहूदी हैं वो मुकाबला करें एक इंसान के साथ। किसके साथ? एक इंसान के साथ। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुकाबला किसके साथ हो रहा है? रूहुल कुद्स के साथ। किसके साथ? रूहुल कुद्स के साथ। क्योंकि स्टिफनस के बारे में क्या लिखा है कि वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ, रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। प्रेज। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 21वें बाब की 15वीं आयत में एक वादा किया है, प्रॉमिस किया है। जरा पढ़ें जरा कोई भी जल्दी से, माइक दे दें। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब 15वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर न होगा। प्रेज गॉड। सो यहाँ वही जो वादा खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों शागिर्दों के साथ किया, उसकी तकमील हमें नज़र आती है। इलाही हिकमत इंसानी मुखालफत पर गालिब नज़र आती है। इलाही हिकमत जो है वो इंसानी जो कोशिश है या जो इनके मंसूबे हैं उन पर गालिब नज़र आती है। मुखालफत यहाँ पर इंजील की पेशरफ्त का ज़रिया भी बनी है, यानी इसके ज़रिए इंजील मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैली है। सो मुखालफत जो है कभी भी हमें इससे परेशान या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुश्किलात के ज़रिए इंजील जो है वो दुनिया के बेशतर ममालिक में फैली है। आमीन। जब हम अगला जो 7वां चैप्टर है ख़त्म करके 8वें की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी कि कलाम किस तरह से ज़िंदगियों में फैला है। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे, 6ठे बाब में ही हैं हम, 11वीं आयत को पढ़ेंगे। अब लिखा है, इस पर उन्होंने बाज़ आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। सेम इल्ज़ाम आ गए कि नहीं? वही इल्ज़ामात जो खुदावंद यीशु मसीह पर लग रहे हैं वही इल्ज़ामात स्टिफनस पर भी लगना शुरू हो गए हैं। चूँकि सेम लोग हैं, सेम स्पिरिट है, सेम इल्ज़ामात लग रहे हैं, वही इल्ज़ामात जो खुदावंद यीशु मसीह पर लगे हैं। अब चूँकि यहाँ जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये मूसा और खुदा के ख़िलाफ़ कुफर की बातें करता है। सो यहाँ जो इनकी तारीख़ है वो इस बात से भरी पड़ी है कि यहूदी तारीख़ में जो कुफर है एक संगीन जुर्म है। क्या है? एक संगीन जुर्म है और इसकी सज़ा कम अज़ कम मौत है। क्या है? कम अज़ कम मौत है। खुरूज की किताब, अहबार की किताब, इनके हवाला जात लिखे हुए हैं, आप बाद में घर जाके पढ़ सकते हैं। सो कम अज़ कम सज़ा क्या है? मौत है। सो ये इल्ज़ामात लगाकर और
ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مسیح کو انہوں نے مروا دیا ہے, قتل کر دیا ہے, ویسے ہی استفنس کو بھی مروا دیا جائے, قتل کر دیا جائے. ایک اور بڑی قابل غور یہاں بات ہے, آپ اگر اس ترتیب کو پڑھیں جو انہوں نے بیان کی ہے, لکھا ہے اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف. اب دیکھیں کہ شریعت یا جو موسوی پرسنالٹی شخصیت ہے وہ ان کے نزدیک اتنا اہم درجہ اختیار کر چکی ہے کہ خدا سے بھی پہلے اب یہ موسوی شریعت کا تذکرہ کرنا شروع. حالانکہ یہودی جب بھی نام لیں گے تو کس کا پہلے لیں گے؟ خدا کا. لیکن موسوی شریعت اتنی غالب آ چکی ہے ان پر کہ اب یہ موسیٰ کی شریعت کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, درجہ دے رہے ہیں, اور یہاں الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کی باتیں کی ہیں. اب کیا باتیں کی ہیں تھوڑی سی ہمیں ہیلپ اسی حوالے سے مل جاتی ہے. اگر آپ 13ویں آیت دیکھیں, چھٹے باب کی 13ویں آیت, لکھا ہے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا. سو جو الزام لگاتے تھے وہ خاص طور پہ ہیکل کے تعلق سے, اور دوسری بات شریعت کے حوالے سے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک تو ہیکل کی توہین کرتا ہے اور نمبر 2 یہ شریعت کی توہین کرتا ہے. سو اس اعتبار سے یہ وہ الزامات تھے جو ان پر لگائے جاتے. سو 12ویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے. اب صدر عدالت کا تو اب سب کو علم ہے, کیا ہے یہ؟ ہاں صدر عدالت ہے, لیکن سینہڈرن, یہ سینہڈرن ہے. سینہڈرن کے کتنے ممبرز تھے؟ 70 ممبر تھے, اور ایک جو ان کا انچارج ہے وہ کون ہے؟ جو موجودہ سردار کاہن ہے. کون ہے موجودہ سردار کاہن؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 71 لوگ تھے, 70 عام ممبر تھے, لیکن جو سردار کاہن ہے یہ ان کا لیڈر ہوا کرتا تھا, رہنما ہوا کرتا تھا. اوکے, سو انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلی بات کہ یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں, عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ اس نے ہیکل کی توہین کی ہے, ہیکل کے بارے میں بد زبانی کی ہے, یا اپنی زبان کا غلط استعمال. اب ہیکل یہودیوں کے نزدیک آپ جانتے ہیں کہ کیا درجہ رکھتی تھی, کتنی عقیدت, کتنی محبت تھی ان کی زندگیوں میں ہیکل کو لے کر. آج بھی تو لڑائی یہی ہے نا, ایسی لڑائی چل رہی ہے نا. تو اس دور میں بھی سمجھیں کہ جیسی عقیدت آج ان کے اندر ہیکل کے لیے ہے, ایسی ہی عقیدت اس وقت بھی موجود تھی. اور اگر آپ نے عوام کو کسی طریقے, اور ایسی عوام جو خاص طور پہ مذہب کے نام پہ مر مٹنے والی ہو, اگر آپ نے اس عوام کو اشتعال دلانا ہے تو بجلی کے بلوں سے وہ اشتعال میں نہیں آئیں گے, پیٹرول مہنگا کرنے سے وہ اشتعال میں نہیں, کچھ بھی کر لیں وہ اشتعال میں نہیں آئیں گے. ان کے لیے آسان کیا ہے کہ مذہب کا کارڈ کھیلا جائے. کون سا کارڈ کھیلا جائے؟ مذہبی کارڈ کھیلا جائے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے, ان لوگوں نے جو یونانی مائل یہودی بحث کر رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو, عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کون سا کارڈ کھیلا ہے؟ مذہبی کارڈ کھیلا ہے کہ یہ تمہاری ہیکل جس کو تم مقدس سمجھتے ہو اور جو ہمارے لیے سب سے بڑی ایک علامت ہے خدا کی پریزنس کی, اس کو اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو کفر کے زمرے میں آتی ہیں. پھر شریعت کے بارے میں جو بڑے کانشیس تھے کہ نہ شریعت کو کچھ نہ کہا جائے, اسی لیے تو وہ خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ سبت کی کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے, سبت کو نہیں مانتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں اور آج اسطفنس کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں. اسی لیے انہوں نے اسطفنس کو کیا کیا ہے؟ پکڑ لیا ہے اور پھر سینہڈرن میں, یعنی جو صدر عدالت ہے, اس میں پیش کر دیا ہے. آگے لکھا ہے
اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے جنہوں نے کہا یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا. یہ بھی ایک انسلٹ تھی, کسی کا نام نہ لینا اور کہنا یہ شخص, جیسے خداوند یسوع مسیح کو کہتے تھے یہ آدمی. کیا کہتے تھے؟ یہ آدمی. اب مقدس اسطفنس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے اسطفنس کہہ رہا, کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص. مطلب جس کی آئیڈینٹی آپ چھپا دیں, جس کی شناخت کو مٹا دیں, اس کا نام ہے. آپ اور میں اگر کسی سے ملیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے, کوئی ہمیں ہمارے نام سے بلائے, پکارے, اور اگر آپ چند سالوں بعد کسی سے ملیں, اس کو آپ کا نام یاد ہو, تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں, ہیپی ہوتے ہیں کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے بلایا. یہ پیسٹرل کیئر میں آتا ہے کہ جب کوئی پاسبانی خدمت کرتا ہے تو جب آپ کسی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں اور نام سے بلاتے ہیں تو وہ بہت ہیپی, خوش ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن اس کا ڈیولپ ہوتا ہے. یہ آپ کسی کی شناخت کو اجاگر کر رہے ہیں, اس کو نام دے رہے ہیں کہ میں آپ کی شخصیت کی رسپیکٹ کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. اور اگر آپ اسے ہر دوسرے تیسرے دن ملتے ہیں اور اس کا نام ہی نہیں پتا, تو وہ مائنڈ کرے گا, غصہ کرے گا کہ میں آپ کو اتنی دفعہ ملا ہوں اور آپ کو میرا نام ہی نہیں آتا. ناراض ہوگا کہ نہیں؟ غصہ کرے گا. اس لیے کیونکہ آپ اس کی جو شناخت ہے, جو آئیڈینٹی ہے, آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. سو یہاں پر جو مقدس اسطفنس ہے, ان کی آئیڈینٹی, ان کی شناخت کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, اور یہ ان کی انسلٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص. اور یسوع مسیح پر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ آدمی, کیا کہتے تھے؟ یہ آدمی ایسے کرتا ہے, یعنی انسلٹ کیا کرتے تھے. اس لحاظ سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ خدا یسوع مسیح کے تعلق سے حوالہ جات دیکھنا چاہیں تو مقدس لوکا ہی 23ویں باب میں 2 آیت, 4 آیت, 18ویں آیت میں بیان کرتے ہیں. اور چونکہ یہ لوگ ہیکل کے لیے بڑے پرجوش تھے, اور اس لیے یہ بالکل بھی اس طرح کا الزام جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس نے ہیکل کو کچھ کہا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی جو بنیادی طور پہ انہوں نے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح سے بدظن کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک اپنا مذہبی پوائنٹ بنانے کی بات کی تھی, تو کہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ہیکل کو کیا کر دوں گا؟ گرا دوں گا. ہیکل کو گرا دوں گا. ہاں جی, کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ویری گڈ. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ کہ تم اس ہیکل کو نہیں, آپ نے جو کہا ہے اسی پر قائم رہے. کیا کہا ہے آپ نے؟ کہ میں اس ہیکل کو گرا دوں گا. ہاں بتائیں آپ, ابھی تو آپ نے کہا ہے. ہاں یس, آپ نے ہاتھ بھی کھڑے کیے ہیں. ایسا تو لکھا ہی نہیں ہے. دیکھیں ذرا, مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 14واں باب. ابھی ہاتھ کھڑے کر کے آپ مکر گئے ہیں. کدھر گیا طارق؟ چھپ رہا ہے. اب نہیں کھڑا کیا, چلو کوئی بات. 14واں باب اور اس کی 57ویں اور 58ویں 2 آیات. مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 14واں باب 57ویں اور 58ویں 2 آیات لکھا ہے. پھر بعض نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا. لکھا تو ایسے ہی ہے, آپ کیوں کہہ رہے نہیں لکھا؟ ہاں جی, لکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, اب ہاتھ کھڑے گا لیں صحیح طریقے سے. پکچر بھی لے لو یار. کیا لکھا ہے؟ اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے کیا کروں گا؟ ڈھاؤں گا, اور 3 دن میں کیا کر دوں گا؟ دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو. ایسے ہی کہا تھا. ہاں جی, کتنے لوگ کہتے ہیں ایسے کہا تھا؟
آپ یہ مانے کہ کہا ہے یا نہیں، بس اگلی بات میں کر دوں گا. ہے یہ تو لکھا ہوا ہے. ہے لکھا تو ہے یار. یسوع مسیح نے نہیں کہا. چلیں جھوٹی نہیں کہا. ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں. آئیں ذرا دیکھیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب. اب شوکت صاحب آپ نے دیکھنا ہے. اب چائے مجھے لگتا ہے آج آپ کی طرف ہی بن جانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حوالہ کھلا رکھنا ہے آپ نے جو مرکس کی انجیل میں سے ہم نے پڑھا ہے، اور مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 2 باب اور اس کی 19ویں آیت سے لکھا ہے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا. ہاں جی کیا کہا؟ تو کتنے لوگ کہہ رہے تھے کہ یسوع نے نہیں کہا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو. ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں. یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تم ڈھاؤ گے اور میں بناؤں گا. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں جا کر؟ آئیں ذرا دیکھیں مرکس 14واں باب 57ویں آیت سے لکھا ہے. 58ویں آیت ہی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو. ہاں جی آپ پتہ چل گیا؟ ہاں جی رئیس صاحب کیا فرق ہے؟ ہاں جی سیمسن صاحب یار تسی گل ہی نہیں سمجھ رہے. تسی میری نہیں سمجھتے، سلیم صاحب دی کتنے سمجھتے ہونے ہو. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا اس کا آسان سادہ مطلب یہ ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کیا کر دوں گا؟ کھڑا کر دوں. جب یہ لوگ آگے جا کر اس پر الزام لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈھا دوں گا. بھئی یسوع مسیح نے مقدس کو نہیں ڈھانا تھا، وہ کہتا ہے تم ڈھا دو کیونکہ انہوں نے ڈھانا تھا. مقدس کون سا ہے؟ دراصل اپنے بدن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عمارت کی بات نہیں کی جا رہی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اس طریقے سے کی تھی کہ تم ڈھا دو گے. یقیناً ایسا ہوگا کہ تم اسے ڈھا دو گے اور میں اسے 3 دن میں کیا کر دوں گا؟ کھڑا کر دوں گا. لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں ڈھا دوں گا. لیکن یہ ایسے ہی جا کر بتا رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈھا دوں گا اور 3 دن میں کھڑا کر دوں. اب سمجھ آ گئی؟ ملا خدا سے بھی نہیں آئی، آ گئی ہے. چلو شکریہ. ہاں جی ینگ مین اوکے ویری نائس. اوکے آگے بڑھیں گے. 15ویں آیت. سارے حوالے آگے پیچھے کر دیے ہیں شوکت صاحب نے آج. ہیں اچھا 14ویں ٹھیک. کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو کیا کر دے گا؟ بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں. براہ راست الزام. اوکے 15ویں آیت میں لکھا ہے اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے. کس کا سا ہے؟ فرشتے. میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ صحیح کیا ہے؟ بس یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ وہی ٹھیک ہے. اوکے پریشر ہو گیا. کیسا چہرہ ہے؟ فرشتے کا سا چہرہ ہے. اوکے
سو یہ جو چہرے کے تعلق سے یہاں خاص مقدس لوکا نے رہنمائی فرمائی ہے، تو یہ کچھ اسکالر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے کہ جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات جھوٹے ہیں اور اسٹفنس ان میں ملوث نہیں ہے. پھر ایک اور اسکالر بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کی پریزنس تھی، حضوری تھی، روح القدس تھا، اس کا مسا تھا جو اس وقت اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بول بھی روح القدس کی قوت سے رہا ہے اور استعمال بھی اس وقت روح القدس کی قوت سے ہو رہا ہے. آمین. اوکے، یہاں پہ 6واں باب جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. آئیں ہم 7ویں باب کی طرف بڑھیں. کوئی بھی آپ میں سے پہلی 8 آیات کو پڑھ دے. جس کی ریڈنگ ٹھیک ہے وہ پڑھے. ہاں 2 لوگ اٹھے ہیں یار، واہ، جن کو یہ ہے کہ ہماری ریڈنگ ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ 4 آیات پڑھ لیں. شاباش. رسولوں اچھا، کے یہ لوگ پڑھیں گے اور باقی نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی رئیس صاحب. سر کون سی آئی؟ ہاں، پہلی آیت سے 4 آیت تک. رسولوں کے اعمال 7واں باب پہلی سے 4 آیت تک میں آپ سبوں کے سامنے پڑھوں گا. پھر سردار کاہن نے کہا، کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اس نے کہا، اے بھائیوں اور بزرگوں سنو. خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر مسوپتامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا. اس پر وہ کشتیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو. آمین. مائک دے دیں پیچھے. رسولوں کے اعمال اس کا 7واں باب اور 5ویں آیت سے. اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ تھی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضہ میں کر دوں گا. حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی، اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی. وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے. پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے. اور اس نے اس سے ختنہ کا عہد باندھا، اور اسی حالت پڑھ رہے ہیں یار، پڑھ رہے ہیں پلیز. اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا. اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے. آمین. آمین. تھینک یو. ہاں جی، نوٹ کیا؟ کس کس نے نوٹ کیا؟ عدیل نے بھی نوٹ کیا. ہاں جی، آپ طارق نے کیا نوٹ کیا؟ سر 2 لفظ دیکھ لینا، اپنی باری بھی آنی ہے. 2 لفظ نوٹ کیے میں نے. ہاں. ایک تو قصیدیوں والا جو لفظ تھا ہاں. وہ نہیں انہوں نے صحیح بولا. انہوں نے آپ خود نہیں صحیح بول رہے ہو. کیا تھا؟ انہوں نے کیا نہیں صحیح بولا؟ میں نے ایک بار دیکھا نا. اوکے. دوسرا ایک اور تھا پسند. اور کوئی کسی نے نوٹ کیا ہے؟ ہاں جی، سب صحیح ہے. آپ دیکھ لیں پھر. ہیں بہن بتا. ہاں ٹھیک ہے. اوکے، ویری گڈ.
میراث کہا تھا میراث کی بجائے. ویری گڈ, شاباش. ہاں جی عدیل آپ بتا دیں. سر ایک تو میسوپوٹامیہ لفظ غلط بولا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو عمومی طور پہ غلط بولا جاتا ہے وہ یہاں پر بھی، جیسے قبضے میں، صحیح لفظ جو ہے وہ قبضے میں ہے لیکن قبضہ میں پڑھا گیا تھا اسے. اوکے ٹھیک ہے, ویری گڈ. ہاں ابراہم بھی, ابراہم کیا ہے ورڈ؟ چلو بول لو تسی کیا ہے؟ نہیں, جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, ایسے سمجھ نہیں آ رہی. اوکے سیمسن صاحب کی طرف کریں جی, کیمرہ بھی اور مائک بھی. سر یہ ورڈ ہے ابراہم, اوکے رئیس صاحب کو بھی دیں. اور پہلے اس سے جو تھا وہ ابراہم تھا. ابراہم, ابراہم. ہاں اوکے یہ صحیح ہے. کیا ہے؟ ابراہم. ابراہم نہیں ہے, کیونکہ لفظ اگر آپ دیکھیں تو ابر کے بعد الف نہیں ہے. اوکے جو نہیں ہے وہ اپنے پاس سے ہم نے نہیں لگانا. اوکے ہاں جی, اور کوئی غلطی ہو؟ اوکے چلیں, پہلی آیت سے ہم اس کا آغاز کریں گے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک دفعہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں پلیز. لے آؤ یار کوئی چیز ہے تو. اوکے ویری گڈ. اوکے تھینک یو بہن الفریڈا کی طرف سے آج یہ کولڈ ڈرنکس سب کو دی گئی ہیں, ہم شکر گزار ہیں ان کے لیے. تالیاں بجائیں ذرا زوردار. شکریہ. کہتی ہوں گی ہر دفعہ یہ پلاتے ہیں, آج میں پلا دیتی ہوں. تھینک یو, تشریف رکھیں. اوکے پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اب جو سردار کاہن ہے مقدس استفنس سے سوال کر رہے ہیں کہ جو باتیں آپ کے بارے میں نے سنی ہیں. یہ سنہڈرن میں گئے تھے نا, کہاں گئے تھے؟ پکڑ کے اس کو کہاں لے کے گئے تھے؟ صدر عدالت میں, سنہڈرن میں. تو سنہڈرن کا انچارج لیڈر کون ہے؟ سردار کاہن. تو اب سردار کاہن ان سے کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں, پوچھ گچھ کر رہے ہیں. سردار کاہن انہیں کہتے ہیں کہ بھئی جو الزام خدا کے بارے میں, موسیٰ کے بارے میں, ہیکل کے بارے میں, شریعت کے بارے میں یہ لگا رہے ہیں, کیا یہ باتیں واقعی ایسی ہی ہیں؟ یہ ان کی طرف سے سوال پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ اگر استفنس ایسا کر رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے اس پر کہ وہ یہودی قوم کو گمراہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. اس کے لیے انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. استثناء کی کتاب اس کے 13ویں باب میں, اگر آپ ذرا میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھ لیں, استثناء کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات. استثناء کی کتاب اس کا 13واں باب لکھا ہے, اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے, اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے, اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں, تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا, کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے کیا کرتے ہو؟ محبت رکھتے ہو یا نہیں. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا, تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا. وہ نبی یا خواب دیکھنے والا کیا کیا جائے؟ ہاں جی کیا کیا جائے؟ کیا؟ ابے لون پھر
ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ओके, कत्ल को भी कत्ल करी जा रही है। ओके, सो क्या लिखा है, वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की क्या दी है, तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए। यूं तू अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। कैसी क्लियर उनके पास स्टेटमेंट मौजूद है कि अगर तुम्हें कोई शख्स इस तरह से बहकाए, और मतलब ये जो लिखा है ना इस्तिस्ना की किताब में कि अगर कोई निशान भी दिखा दे, मतलब उसके वसीले से कोई मौजज़ा भी हो जाए, तो भी तुमने उसकी बात नहीं माननी। ये बात दुरुस्त है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़रेब देने की कोशिश करे और उसके वसीले कोई बड़े अजीब काम भी हो रहे हों, निशान भी नज़र आ रहे हों, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बंदगी से मना करे तो तुमने उसकी बात नहीं माननी। जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी वो निशानात दिखाए, तुमने उसकी तरफ रागिब नहीं होना। सो इसलिए इनके पास बहुत क्लियर ये स्टेटमेंट है। दूसरी आयत में लिखा है, उसने कहा, ए भाइयों, अब स्टिफनस को भी मौका मिला है कुछ कहने का, बात करने का। उसने कहा, ए भाइयों और बुजुर्गों, सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो कहाँ थे, हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था। कहाँ पर था, मेसोपोटामिया में था। अब स्टिफनस अपने वाज का अंदाज जो बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं, और कैसी अकीदत, मोहब्बत, प्यार उनके लफ्ज़ों में से झलकता है। ये लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन जो मुक़द्दस स्टिफनस हैं वो मोहब्बत और प्यार और अकीदत के साथ बात कर रहे हैं। ये मसीही एटीट्यूड है, मसीही रवैया है कि कोई किसी भी तरह से आपके साथ बात करे, बदतमीज़ी के साथ, गालम गलोच के साथ, लेकिन जो मसीही रवैया क्या है कि वो मोहब्बत, प्यार, अकीदत से बात करे, जैसे मुक़द्दस स्टिफनस ने की है। और यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, ए भाइयों और बुजुर्गों, सुनो। बहुत ही एहतराम और अदब के साथ उसने उनको मुखातिब किया है। और ये सनहेड्रिन का उसूल भी है कि अगर आपने दूसरों को मुखातिब करना है तो कैसे करना है, एहतराम के साथ। उनको भी चाहिए था, जो सनहेड्रिन चला रहे हैं वो एहतराम कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो सनहेड्रिन से बाहर है वो आकर क्या कर रहा है, एहतराम और अदब का मुजाहरा कर रहा है। यहाँ स्टिफनस अपने वाज का जब आगाज़ करते हैं तो देखें, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम, और यहाँ जो इन पे इल्ज़ाम लगा है कि ये किस किस के लिए कुफर की बातें करते हैं। नंबर 1 क्या था, मूसा और फिर खुदा, मूसा और खुदा। अब इसकी तरतीब देख लें, इसने मुक़द्दस स्टिफनस ने कहाँ से शुरू किया है, खुदा से। किससे शुरू किया है, खुदा से। यानी जिसका जो मकाम, जो रिस्पेक्ट, जो दर्जा है उसको वही दिया है। उनकी तरतीब पहले क्या आ गया है, मूसा, लेकिन मुक़द्दस स्टिफनस की तरतीब में खुदा पहले दर्जे पर है। और यहाँ जब वो ज़िंदा खुदा के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो एक लिहाज से ये दलील भी दे रहे हैं कि मैं तो खुदा की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, मैं तो खुदा के नाम को मुबारक कहता हूँ, तो तुम कहते हो मैं खुदा के लिए कुफर की बातें करता हूँ। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल और मुमकिन नहीं है। फिर इस वाज में वो ख़ास जिक्र करते हैं बुजुर्ग अब्राहम का। हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो कहाँ थे, हारान में बसने से पेशतर कहाँ, मेसोपोटामिया में था। अब ये बड़ा एक टेक्निकल जो पॉइंट है उन्होंने रेस किया है मुक़द्दस स्टिफनस ने, क्योंकि ये कहते हैं जो यहूदी हैं कि जो खुदावंद की प्रेजेंस है, हुजूरी है, वो कहाँ पर है, हैकल में है। कहाँ पर है,
ہیکل میں ہے. خداوند یسوع مسیح بھی نے یہی سکھاتے رہے, اسٹیفنس بھی انہیں یہ سکھا رہا ہے کہ بھئی خدا تو ہر جگہ موجود ہے, خدا تو ہر جگہ موجود ہے. سو ان کا زور ہے ٹیمپل, ہیکل, اور ان کا کہنا ہے کہ خدا کی حضوری صرف یہاں ہے. لیکن مقدس اسٹیفنس اب یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا تو بزرگ ابراہیم سے اس وقت کلام کر رہا ہے جب وہ کہاں تھا؟ مسوپتامیہ میں تھا. حران سے بھی پہلے کہاں تھا؟ مسوپتامیہ میں تھا. خدا تو اس وقت اس جگہ بھی کلام کر رہے. تم خدا کو کیوں محدود کر رہے ہو؟ کیوں اس کو لمیٹڈ کر رہے ہو کہ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہی, صرف ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے, یا اسی ٹیمپل اور ہیکل میں وہ محدود ہے؟ تو وہ انہیں بتا رہا ہے کہ خدا محدود یا لمیٹڈ نہیں ہے. خدا تو اس سے پہلے کسی ہیکل میں نہیں تھا, کسی ایسی جگہ نہیں تھا. خدا تو کھلے عام اور کھلی جگہوں پر ابراہیم سے ہم کلام ہوا ہے. آمین. بزرگ ابراہیم کا نام لینا جو ہے وہ یہودیوں کے نزدیک بڑا اہم ہے, چونکہ وہ بہت رسپیکٹ کرتے, عزت دیتے تھے, اور اس لیے مقدس اسٹیفنس نے اپنی بات کا جو آغاز کیا ہے وہ ان کے خدا کے بعد انہی سے کیا ہے, تاکہ انہیں پتا چلے کہ میں نہ تو خدا کی توہین کرتا ہوں اور نہ خدا کے لوگوں کی, نہ اس کی شریعت کی, نہ اس کے کلام کی, نہ اس کے وعدوں کی توہین کرتا ہوں, بلکہ میں ان سب کی کیا کرتا ہوں؟ رسپیکٹ اور عزت کرتا ہوں. دیکھیں کیسے زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں جب خداوند زندہ خدا کا اس نے نام لیا ہے, خدائے ذوالجلال. کیا؟ خدائے ذوالجلال. اور پھر ابراہیم کے لیے جب کہتے ہیں تو ہمارے باپ, کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا باپ ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ باپ کہہ رہے ہیں تو رسپیکٹ, عزت دے رہے ہیں بزرگ ابراہیم کو بھی اور زندہ خدا کو بھی. تو ان پر الزام کیا تھا کہ یہ شریعت کی, خدا کی, موسیٰ کی توہین کرتا ہے, جبکہ انہوں نے اپنے اس واز میں بھی پروو کیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں کیا سرائی جو ہے یہ درست نہیں ہے. اب آگے لکھا ہے, اور اس سے کہا اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جس سے میں تجھے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. دکھایا نہیں ہے, میں کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. دکھایا نہیں ہے, میں کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. صرف ابھی یہاں تک ہی. اور مقدس بزرگ ابراہیم کا کیسا زبردست کردار ہے, کیریکٹر ہے, کہ انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا ہے. ابھی کچھ بھی نظر نہیں آیا, دیکھا تک نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے خدا کی بات کا یقین کر لیا. اور کلام بیان کرتا ہے کہ یہی ان کے لیے خدا کی طرف سے راستہ بازی شمار کیا گیا ہے. ان کا ایمان لے آنا, ایمان کے ساتھ موو کرنا کیا گنا گیا ہے؟ راستہ بازی شمار کیا گیا ہے. آگے 4 آیت میں لکھا ہے, اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا. کسدیوں کے ملک سے یعنی جو غیر قوم کا علاقہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو مسوپتامیہ میں رہتے تھے. غیر قوم کا ایک گروہ ہے جس کا نام کسدیوں کا گروہ ہے. سو ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ مسوپتامیہ میں رہتے تھے. سو کنعان کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ ہاران میں موجود ہیں, اور جب تک ان کے باپ یعنی جو ان کا باپ تارا ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی تب تک وہ وہیں پر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے موو کیا ہے اور وہ آگے بڑھے ہیں. جو ہمیں اس میں اور زبردست بات نظر آتی ہے, اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا, اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد یعنی تارا کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو. ملک کنعان کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ مسوپتامیہ سے نکلے ہیں تو ہاران میں رہے ہیں. ہاران میں اس وقت تک رہے ہیں جب تک ان کے باپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور اس کے بعد وہ آ کر کہاں رہے ہیں؟ ملک کنعان میں رہے ہیں. اوکے 5ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی.
मगर वादा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्ज़े में कर दूंगा, हालांकि उसके औलाद न थी। अच्छा, इस हिस्ट्री को इस तरह से सफाई के साथ, तरतीब के साथ और करेक्शन के साथ, बिल्कुल दुरुस्ती के साथ बयान करना, ये तो एक बहुत बड़ी शहादत है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये बंदा शरीयत की तौहीन करता है। इस बंदे को ज़ुबानी शरीयत याद है और सबके नाम बड़े अदब, एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ ले रहा है, तो ऐसे बंदे पे क्या कोई इल्ज़ाम ऐसा लगाया जा सकता है कि ये शरीयत की के लिए तौहीन आमेज़ बातें करता है या कुफर की बातें करता है? तो ये उसके साथ क्या है? ज़्यादती है। सो खुदा ने इसके साथ ये प्रॉमिस किया, वादा किया कि ये मुल्क जो है वो मैं तुझे, तेरी नस्ल को दूंगा, हालांकि उसे कोई जगह नहीं मिली है, कोई एक जगह भी उसको नहीं दी है। और कहा तेरी नस्ल को दूंगा, तो नस्ल कहां से? उसके तो कोई औलाद भी ना थी, लेकिन प्रॉमिस किया, वादा। वो बता रहा है कि जो बुजुर्ग अब्राहम के साथ प्रॉमिस, वादा किया गया था, वो दरअसल इंडिविजुअल नहीं था, वो इनफरादी नहीं था, वो शख्सी वादा नहीं था, बल्कि वो नस्ल के साथ वादा किया गया था। किसके साथ किया गया था? नस्ल के साथ किया गया था, यानी कौम के साथ वादा किया गया था। और अब जब हम मुक़द्दस पौलुस की तालीमात को लेते हैं, तो मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो हम भी इसी वादे में शामिल हो जाते हैं जो वादा किसके साथ किया गया था? बुजुर्ग अब्राहम के साथ किया गया था। आमीन। अब आगे लिखा है 6 आयत से, और खुदा ने यह फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में क्या होगी? परदेशी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। कितने साल तक? कितने? 400 साल तक। ओके, कोई और ज़हन में आ रही है बात? अच्छा, पढ़ें ज़रा खुरूज की किताब, इसका 12वां बाब, 40वीं और 41वीं 2 आयत। माइक दे दें, ज़रा जल्दी से पढ़ें प्लीज़। जी सर, लिखा है यहाँ पे, और बने इसराइल को मिस्र में बोदोबोश करते हुए 430 बरस हुए थे। हाँ जी, और उन 430 बरसों के गुजर बस ठीक जाने, है, मिल गया पॉइंट हमें। हाँ जी, कौन सी बात दुरुस्त है? लिखी तो दोनों ही हैं। हाँ भाई विशाल, कौन सी? 430 वाली सही है, तो 400 वाली। हाँ जी बिशारत साहब, ताड़े लो की बिशारत है? हाँ सही है, वेरी गुड। और हाँ जी बहन किरण, हाँ पैगाम तो 400 साल का दिया। फिर अच्छा, एक और हवाला भी देख लें, पैदाइश की किताब 15वां बाब 13वीं आयत, जल्दी से पढ़ दें। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी प्लीज़ हमारी हेल्प करें, मदद करें, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। और सुनाओ, 400 वाले 2 हो गए हैं। हाँ जी,
وہ دکھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے طارق صاحب طرح کوئی نہ کوئی تو نہیں کوشش کی ہے انہوں. ہاں ٹھیک ہے, اچھی کوشش ہے آپ کی بھی. اور ہاں جی شوکت صاحب. ہاں ایزک اوکے ٹھیک ہے. سو اسی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو پھر جو کہ پوچھتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کیا پایا گیا ہے, تضاد پایا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے چیزوں کو, تاکہ ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں, رہنمائی کر سکیں. اچھا, اگر صرف مصر کی غلامی دیکھی جائے تو وہ 400 سال ہے. وہ کیا ہے؟ 400 سال ہے. لیکن اگر یہ شمار کیا جائے بزرگ ابراہیم سے موسیٰ تک, تو یہ 30 سال ایکسٹرا, یعنی وہ 30 سال کچھ شامل کر لیتے ہیں جب یہ پرومس کیا گیا, وعدہ کیا گیا. کچھ کہتے ہیں کہ وہ 30 سال بھی شامل ہیں, تو کتنے ہو گئے؟ 430. اور اگر صرف اسپیسیفک ٹائم جو مصر میں رہا ہے, اگر صرف وہ کاؤنٹ کیا جائے تو وہ کتنا ہے؟ 400. تو تضاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں طرح سے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اگر وعدے سے لے کر موسیٰ تک دیکھا جائے تو 430 سال, اور اگر صرف غلامی کا حصہ دیکھا جائے تو کتنا؟ 400 سال. اوکے, اب کسی کو بتانا آسان ہوگا. اوکے آگے بڑھیں گے. اور اس کے بعد کون سی آیت کر رہے ہیں؟ 7ویں آیت ہے, سوری. لکھا ہے, پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں کیا دوں گا؟ سزا دوں گا. اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے. اسی جگہ کیا کریں گے؟ میری. پہلی بات کہ خداوند نے یہ پرومس کیا, وعدہ کیا کہ میں اس قوم کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا. سزائیں دیں یا نہیں دیں؟ مصریوں کو بہت بڑی بڑی سزائیں ملی ہیں. اور اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ اس جگہ پر وہ کیا کریں گے؟ میری عبادت کریں گے. پھر خدا نے اپنی قوم کو نکالا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. یہاں ہیکل موجود نہیں تھی, یہاں ہیکل موجود نہیں تھی. اوکے, ہیکل تو بہت بعد میں بنی ہے. کیا خیال ہے؟ ہیکل تو بہت بعد میں بنی ہے. یہی تو مقدس استفنس انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہیکل تو بہت بعد میں آئی ہے. یہ پرومسز, یہ پریزنس تو اس سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے. خدا تو اس سے پہلے ہی اپنے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع ہو گیا. عبادت کے لیے تو خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس جگہ عبادت کریں گے, جبکہ وہاں ہیکل موجود نہیں تھی. سو جو ان کا پوائنٹ ہے اس کے اگینسٹ مقدس استفنس دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, دلیلیں دے رہے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ نہیں خدا صرف محدود ہے, لمیٹڈ ہے, ہیکل میں ہی ہے اور کسی جگہ خدا کی پریزنس نہیں ہو سکتی, تو وہ انہیں بتا رہا ہے کہ نہیں, جب ہیکل بھی نہیں تھی تب بھی خدا لوگوں سے کلام کرتا تھا, تب بھی خدا انہیں عبادت کے لیے استعمال. بیابان میں یہ لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے جب ان کے پاس کوئی چیز بھی یا کوئی اسپیسیفک جگہ بھی موجود نہ تھی, تب بھی خدا ان سے. سو اس لیے خاص اس میں سے جو پیغام مقدس استفنس انہیں دے رہے ہیں کہ خدا کسی جگہ کا پابند نہیں ہے, محدود نہیں ہے, لمیٹڈ نہیں ہے, کہ خدا صرف اسی جگہ پہ کلام کرتا ہے اور کسی جگہ پہ کلام نہیں کر سکتا, اس کی پریزنس نہیں ہو سکتی, حضوری نہیں ہو سکتی. 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس نے اس سے ختنے کا عہد باندھا, اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا, اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا, اور اسحاق سے یعقوب, اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے. سو یہاں خاص ختنے کی طرف بھی اور اس عہد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. یہ عہد جو ہے اس کو پہچان, آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کس کے ذریعے ملتی ہے؟ ختنے کے ذریعے. یعنی یہ اس طرح سے یہ پہچانے جاتے تھے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ
جو یہودی ایک خاتون تھی, لڑکی تھی, شاید دینا اس کا نام تھا, جس کے ساتھ غیر قوم نے بدسلوکی کی اور چاہا کہ یہودی قوم جو ہے وہ اس کو بیاہ دے. تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دیتے ہیں اور رشتے بھی کریں گے تمہارے ساتھ. ہماری ایک شرط ہے کہ اگر کوئی شخص یہودیت میں آنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرانا ہے؟ ختنے کرانے ہیں. کیا کرانے ہیں؟ ختنے کرانے ہیں. تو ایسا کرو کہ تم ختنے کرا لو تو ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دے دیا کریں گے. وہ بڑے خوش ہوئے, کیونکہ یہ یہودی تو کسی کو اپنی بیٹی نہیں دیتے تھے, کیونکہ خدا کی طرف سے انہیں قانون تھا اور حکم ملا تھا کہ نہ کسی کو بیٹیاں دینا اور نہ ہی ان سے لینا. یہ جو غیر اقوام کے لوگ تھے اس بات سے واقف تھے کہ یہ ایسا نہیں کرتے, لیکن اس بات کو انہوں نے اپنے لیے غنیمت سمجھا کہ چلو ختنہ ہی کرانا ہے نا. اچھا, انہوں نے کیا کہ اکٹھے ہی سب کے ختنے کر دیے یہودیوں نے. تو جب وہ درد میں مبتلا تھے تو رات کو ساری قوم کو جا کر مار دیا, قتل کر دیا. کئی دفعہ انجام یہی ہو تو لوگ باز آتے ہیں, ایسا ہو تو لوگ باز آتے ہیں. ایسے کئی اور اقوام نے سیکھا ہوگا کہ بھائی ان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی, اور اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا واقعہ اس طرح کا نظر نہیں آتا ہے. ختنہ جو ہے یہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, شناخت تھا ان کے اس عہد کا کہ ابراہم کے ساتھ. اس ختنے کے ذریعے کہتے تھے کہ ہم ابراہمک جو کووننٹ ہے اس میں شامل یا شریک ہوتے ہیں. کس کے ذریعے؟ ختنے, سرکمسیشن کے ذریعے. اس اعتبار سے یہ اپنے جو بچے ہیں, میل بچے ہیں, ان کے ختنے کیا کرتے تھے. اور لکھا ہے جب اسحاق پیدا ہوا ہے 8ویں دن اس کے ختنے ہوئے ہیں, اور اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے ہیں. آگے کا حصہ کوئی اور پڑھ دے ذرا, 9ویں آیت سے 16ویں آیت تک. کوئی بھی آ جائیں, بہن روبی آپ آ جائیں. رسولوں کے اعمال 7 باب 9 آیت سے. اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائیں, مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا. اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی, اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا. پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی, اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا. لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا. اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا, اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی. پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھی بلا بھیجا, اور یعقوب مصر میں گیا. وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے, اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپیہ دے کر بنی ہمور سے مول لیا تھا. اوکے, 9ویں آیت میں لکھا ہے اور بزرگوں نے حسد میں آ کر. بزرگ کون ہے؟ جو یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آ کر یوسف کو کیا کیا؟ بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے, مگر خدا اس کے ساتھ تھا. پریز گاڈ. اسٹیفنس ابراہم سے اب آگے بڑھ کے بزرگ یوسف کی طرف آئے ہیں تاکہ چونکہ سمرائز کر رہے ہیں نا شریعت کو, اور موٹی موٹی باتیں جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ چیز ازبر ہو جائے. اگرچہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے حسد میں آ کر پکڑوا دیا ہے, بیچ دیا ہے, لیکن خوبصورت خوشائند بات یہ ہے کہ جو خدا کا عہد ہے وہ قائم ہے. خدا کا عہد قائم ہے. مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, لیکن خدا اپنے جو پرومسز ہیں, وعدے ہیں, ان سے ہٹتا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیں بڑا واضح اور کلیئر یہاں پہ ملتا ہے
جو ہم نے 9ویں آیت پڑھی اس کا آخری حصہ، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، یعنی خدا اس کے یوسف کے اور خدا اس پرومس کے ساتھ تھا، وعدے کے ساتھ کھڑا ہے جو اس نے وعدہ ان سے کیا تھا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت۔ اب اس نے بہت مختصراً بتایا ہے، مصیبتوں کا تذکرہ بھی بہت سمرائز کر کے بتایا کہ اس کی سب مصیبتوں سے اس کو چھڑایا اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ اب یہاں پر خدا کی جو 3 بڑی بلیسنگز، نعمتیں، مہربانیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، خدا نے اسے مشکلات سے نجات دی۔ نمبر 2، اسے مقبولیت بخشی ہے اور حکمت بخشی ہے، اور پھر نمبر 3، مصر کا اسے حاکم بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے۔ خدا ہمیشہ، جب خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم ایمانداری دیانتداری کے ساتھ راستہ بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات، پرابلمز آ رہی ہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پس منظر میں کہیں نہ کہیں خدا موجود ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ خدا اپنے کام سے رکا نہیں ہے، کوئی چیز خدا کو روک نہیں سکتی ہے۔ خدا اپنے پرومس کے لیے کھڑا ہے اور بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں کام کر رہا ہے، جیسا یہاں ہمیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی نے ان حالات کو بھی کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ جس کو رد کیا گیا اس کو اس نے سرفراز کر دیا ہے، اور اس کو اس نے ہر طرح سے بڑی عزت بخشی ہے۔ آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کیا پڑا؟ کال پڑا، اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا۔ یہاں پر جس قحط کا ذکر ہے، یہ ایسا زبردست سا، ایسا سنگین قسم کا تھا کہ انسان کیا جانوروں کے لیے بھی چارہ کھانے کو موجود نہ تھا۔ اتنا بڑا یہ قحط تاریخ میں موجود ہے۔ اس کا حوالہ پیدائش کی کتاب 41واں 42واں 2 ابواب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ 12ویں 13ویں 2 آیات میں لکھا ہے، لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو کیا کیا؟ پہلی بار وہاں بھیجا۔ اس سے پہلے کہ یہ کال پڑتا یا قحط سالی کا سما ہوتا، خدا نے اپنے لوگوں کے لیے پہلے انتظام کر دیا، کہ خدا نے اس سے پہلے مصر میں یوسف کو بھجوا دیا، تاکہ وہاں جا کر تو اس کے لوگوں کے لیے انتظام کرے، اس کے لوگوں کے لیے خوراک جو ہے وہ اکٹھی کرے۔ اور جب ہم مشکلات، پریشانیوں میں گرے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ پر امید ہونا چاہیے کہ خداوند نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھلی رکھی ہے، کوئی نہ کوئی اس نے ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے، جہاں سے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا، مہیا کرے گا۔ پہلی دفعہ جو ہے کلام میں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا پہلی دفعہ گئے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بار 13ویں آیت میں، دوسری بات یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا۔ پہلے اس کو پتا چل گیا تھا، لیکن اس کے بھائی اسے پہچان نہ سکے، لیکن دوسری بار جب وہ گئے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ان پر ظاہر کر دیا۔ اور یوسف کی قومیت پھر اس نے فرعون سے بھی اپنے بھائیوں کو ملوا دیا، اس کو بھی پتہ چل گیا۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھی بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے۔ اور یہاں جو 13ویں آیت ہے، اس میں خاص ہماری رہنمائی اور مدد ہو رہی ہے 12ویں 13ویں آیت میں، کہ یعقوب جو ہے، بزرگ یعقوب جو ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر گئے ہیں، پھر وہاں وہیں پر فوت بھی ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا خوبصورت پیٹرن مقدس اسٹیفنس انہیں بتا رہے ہیں یوسف کی زندگی کو لے کر۔ پیٹرن کیا ہے؟ کہ خدا نے جو یوسف ہے اس کو بھیجا ہے، لیکن یہ لوگ اسے آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے، پہچان نہیں سکے ہیں، لیکن دوسری بار اسے پہچان لیا ہے، دوسری بار اسے
پہچان لیا. وہ خاص اس بات کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملا رہا ہے کہ جیسے یہاں یوسف کو انہوں نے نہیں پہچانا تھا، ایسے ہی مسیح آیا ہے اور تم لوگوں نے اسے نہیں پہچانا ہے. مسیح آیا ہے اور تم لوگوں نے اسے نہیں پہچانا. یہ خدا کا ایک پیٹرن تھا کہ جب یوسف کو سر بلند کیا گیا تب وہ اسے پہچان گئے. اسی طرح مسیح کو بھی، کرائسٹ کو بھی جب جلال دیا گیا ہے اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو پہچان لیا، آئیڈینٹیفائی کر لیا. اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے. آمین. سوری کدھر چلے گئے ہم؟ اوکے 7واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرے میں دفن کیے گئے جس کو ابراہم نے سکم میں روپے دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا. اب 2 آیات میں اور بیان کر دوں تاکہ آج کا یہ پیسج کلیئر ہو جائے. لیکن جب 17ویں آیت، لیکن جب اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہم سے فرمایا تھا تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی. اب ایک حصہ پیٹرن جو تھا وہ بزرگ ابراہم تک، پھر بزرگ یوسف تک، اب ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے جو مقدس مرد خدا بزرگ موسیٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب مصر کا ذکر آیا ہے لیکن جب اس وعدے کی میعاد کیا ہونے کو تھی، پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہم سے فرمایا تھا تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی. یہ امت بڑھنے کا ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ امت بڑی. پھر وہاں پر ایک اور حکمران آ گیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اسی کو یہاں پہ کوٹ بھی کیا گیا ہے، لکھا ہے اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا. ایسے ہی الفاظ ہمیں خروج کی کتاب میں بھی ملتے ہیں. پھر لکھا ہے اس نے ہماری قوم سے کیا کی چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بد سلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ وہ زندہ نہ رہیں. یہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو یہاں لکھا ہے کہ بچے انہیں پھینکنے پڑے؟ ہاں جی، فرعون نے جو حکم جاری کیا تھا کہ ان کے بچوں کو کیا کر دیا جائے، جتنے میل بچے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اور وہاں پر یہ خاص موسیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ اسے بھی دریا میں بہا دیا گیا تھا. سو اس طرح نہ جانے اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جہاں پر بچوں کو ایسے پھینک دیا گیا یا انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. اور یونانی متن میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، یعنی اپنے بچوں کو ماؤں نے چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ چونکہ فرعون کا حکم ہے کہ ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. سو یہ بہت بڑا ظلم تھا جو اس قوم پر یا ان لوگوں پر بپا کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ ان کے بچے جو ہیں بڑی تعداد میں قتل کیے گئے. اوکے، خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے. آمین. سو آج ہم اسی آیت تک اکتفا کریں گے. نیکسٹ ہم ضرور باقی ماندہ حصہ بھی سیکھیں گے. آج خرم یونس صاحب جو ہیں وہ بزی تھے کہیں، انہوں نے کسی اور جگہ جانا تھا، تو نیکسٹ وہ کلاس اپنی کو جاری رکھیں گے اور جو ایکلیزیالوجی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں چرچ سے متعلق وہ جاری رہے گا.